الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض کر دیا گیا تھا۔ روزے کیوں فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی علت بیان فرماتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے اور عبادت کا شوق پیدا ہو جائے اور گناہوں سے انسان دور ہو جائے۔ یہ روزے کے مقاصد کو بیان فرما دیں کہ روزے سے انسان کے دل کے اندر نیکیوں کا شعور اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور گناہوں سے انسان دور ہو جاتا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے معظم اور محترم مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ خوب لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک بھی روایات موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی پہلی رات ہی اللہ تعالیٰ روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں تمام کی بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم کی ذات ہر انسان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتی ہے سوائے 4 لوگوں کے، کہ 4 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان کے اندر بھی معاف نہیں فرماتی۔ ان میں سب سے پہلا وہ آدمی جو شرک کرنے والا ہو، شرک کے اندر مبتلا ہو، یعنی اللہ کی ذات اور صفات مختصہ میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرا لے تو وہ مشرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان کے اندر جب تمام انسانوں کو معاف کر دیتی ہے، خواہ وہ کتنے ہی گنہگار ہوں، تو شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کی جاتی۔ دوسرے نمبر پر والدین کا نافرمان، کہ جو انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو، خواہ قصور اولاد کا ہو یا والدین کا، کسی بھی صورت میں اگر انسان کے والدین ناراض ہوں تو اللہ تعالیٰ والدین کو ناراض کرنے والے کی بھی رمضان کے مبارک مہینے میں بخشش نہیں فرماتا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر اولاد اپنے والدین کو ناراض کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور آگے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قصور والدین کا ہے، زیادتی والدین کی ہے، ظلم والدین نے کیا۔ تو میرے معزز اور محترم دوستوں اور ساتھیوں، خواہ والدین کا قصور ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے والدین کی نافرمانی کریں۔ تو دوسرے نمبر پر والدین کے نافرمان کی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ اور تیسرے نمبر پر شراب پینے کا عادی، جو شراب پینے والا ہو، اگر وہ شراب سے توبہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور چوتھے نمبر پر لوگوں سے قطع تعلقی کرنے والا، لوگوں سے لڑائی کرنے والا اور لوگوں سے بات چیت ختم کرنے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کرے گا رمضان کے مہینے میں، ایسے انسان کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے۔ اور چھوٹی چھوٹی بات پر یقین کریں، دوست سے ناراض ہو جاتا ہے، والدین اولاد سے ناراض ہو گئے، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، بھائی بہنوں سے ناراض ہو گئے، رشتہ دار سے اور ہمسائیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔
تو اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے کے اندر قطع تعلقی کرنے والوں کے ساتھ صلح نہیں کرے گا، بات چیت نہیں کرے گا، لڑائی کو جاری رکھے گا اور بات چیت ختم کر کے بیٹھا رہے گا، تو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ایسا انسان ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ اللہ اس کو کبھی بھی اس کے روزے کا اجر، اس کی تراویح کا اجر اور اس کے نیک عبادات اور اعمال کا ثواب نہیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی رمضان کے اندر بھی بخشش نہیں کی جاتی۔ بعض روایات میں 2-3 اور لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ دل کے اندر بغض رکھنے والے کی بھی بخشش نہیں ہے، کینہ اور حسد رکھنے والے کی بھی بخشش اللہ نہیں فرماتے۔ بعض روایات میں فرمایا سود کھانے والا اگر سود سے رمضان کے مہینے میں توبہ نہیں کرتا تو اللہ اس کے بھی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میری معزز ماؤں بہنوں، ہمیں کم از کم رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام اور خیال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ان باتوں میں سے کوئی بات پائی تو نہیں جا رہی۔ اگر کوئی ساتھی کسی سے ناراض ہے تو اللہ کی رضا کے لیے صلح کر لے۔ اگر کوئی انسان اپنے والدین کا نافرمان تھا تو اپنے والدین کو راضی کر لے، جیسا کیسا بھی کرنا پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں رمضان المبارک کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔